أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरह यूनुस का ये 5वां सबक है। आपके सामने आयत नंबर 46 से आयत नंबर 60 तक
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو پہلی جو آیت ہے ہماری، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، وَإِمَّا، جی انشاءاللہ یہ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے، اور تفسیر جو ہے غالباً ہم نے آیت نمبر 40 تک کی تھی، آیت نمبر 41 سے پھر تفسیر کا آغاز کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، وَإِمَّا یہاں بھی دو الفاظ ہے، وَإِن اور ما۔ وَإِمَّا یہاں پہ دو الفاظ ہے، وَإِن اور ما۔ ترجمہ کیا کریں گی؟ وَإِن ما، اور اگر نُرِيَنَّ، 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 ہم دکھا دیں کا آپ کو، اور اگر ہم تجھے دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، بعض یعنی کچھ، الذی وہ جو، نعدہم، نعدو وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، او یا نتوفینک، نتوفینک، نتوفین، ہم پورا لے لیں کا تجھے یعنی آپ کو، یا ہم تجھے پورا لے لیں، فَإِلَيْنَا تو ہماری طرف ہی، تو الا طرف نہ ہماری، تو ہماری طرف ہی، مرجعوہم ان کا لوٹنا ہے، مرجعوہم ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ پھر اللہ تعالی، شہید گواہی دینے والا ہے، علی ما اس چیز پر جو یفعلون وہ کر رہے ہیں۔ یا آپ کو اپنے پاس تو اس پوری آیت کا ترجمہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ، ایک منٹ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اے پیغمبر کہ اگر ہم آپ کو کوئی ایسی چیز دکھا دے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں یعنی آپ کو، آپ کی روح قبض کر لیں، تو انہیں بھی ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کاموں پہ گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک امت کے لیے رسول ایک پیغمبر ہے، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ جائے، رسولہم ان کا پیغمبر، قُضِیَ فیصلہ کر دیا گیا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط قسط انصاف کے ساتھ، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا، یعنی ہر امت کے لیے ایک رسول رہا ہے، جب ان کے پیغمبر آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متا کب، هذا الوعد یہ وعدہ ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے، لا املک
میں مالک نہیں ہوں، لا املکو میں ملکیت نہیں رکھتا، مالک نہیں ہوں. یہ واحد متکلم فی المضارع کا صیغہ لا املکو. لنفسی اپنی جان کے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا نفع اور کسی نفع کا، الا مگر ماشاء اللہ وہ جو اللہ چاہے. مطلب یہ کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. لکل امت اجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم جب آ جائے ان کی مدت، فلا يستأخرون ساعتا تو پیچھے نہیں ہو سکیں گے، ساعتا ایک گھڑی، ولا يستقدمون اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے. جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے ہو سکیں گے. جو وقت مقرر ہے وہ آ جائے گا. قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم اس کا لفظی ترجمہ ہے ارائیتم کیا تم نے دیکھا، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ تو بتاؤ، اس بات کے بارے میں خبر تو دو، یہ بات تو بتاؤ. ان اتاکم اگر اتاکم آ جائے تم پر، عذابہ اس کا عذاب، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو، ماذا کیا ہے وہ، یستعجلو کہ جلدی طلب کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، یستعجلو جلدی طلب کرتے ہیں، منہ اس سے، المجرمون جرم کرنے والے. مطلب یہ کہ آپ فرما دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر راتوں رات یا دن کے کسی حصے میں آ پہنچے تو گنہگار لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے. اثم اثم کیا پھر، اذا ما جب بھی، وقع وہ آ پڑے گا، آمنتم بھی ایمان لے آؤ گے تم بھی اس پر. کیا جب عذاب آ جائے گا تب تم اس پہ ایمان لاؤ گے. آنا اصل میں تھا آنا، یہاں پہ دو حمزے ہیں، آنا. پہلا حمزہ جو ہے یہ کیا کے معنی میں استفہامیہ ہے، الان اب کے معنی میں، تو دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا گیا، آنا ہو گیا. کیا اب، وقد کنتم اور یقیناً تم تھے، بھی اسے، تستعجلون جلدی طلب کرنا. اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ پہلے تم ہی اسے جلدی طلب کرتے تھے. یعنی اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ پہلے تم ہی اسے جلدی طلب کرتے تھے. ثم پھر قیل کہا جائے گا، للذین ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا امر کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، چکھو تم، عذاب الخلد ہمیشہ رہنے کا، عذاب 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 کے معنی میں الخلد ہمیشہ رہنے کا. هل تجزون کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا یا تمہیں بدلہ دیا گیا، الا مگر، بما کنتم تکسبون وہ جو تم کماتے رہے تھے، تمہیں انہی چیزوں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. یعنی جو کچھ اعمال تم کرتے تھے انہی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ وَيَسْتَنْبِئُونَ اور وہ خبر پوچھتے ہیں، خبر دریافت کرتے ہیں کا آپ سے، استنبأ یستنبئ استنباء باب استفعال سے، نبأ انبأ ينبئ باب افعال سے، عن النبأ العظیم خبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو استفعال میں ایک خاصیت آپ لوگوں نے پڑھی ہے، طلب کرنا، استنصار مدد طلب کرنا، استنباء خبر دریافت کرنا، خبر طلب کرنا، خبر پوچھنا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور وہ تجھ سے خبر دریافت کرتے ہیں، احق کیا برحق ہے ہوا وہ، قل آپ کہہ دیجئے ای ہاں، وربی میرے رب کے قسم، میرے رب کی قسم، یہاں پہ واو قسمیہ ہے، انہو لحق بے شک وہ یقیناً برحق ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہے، آپ فرما دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے اور تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ اور اگر ان یہ کہ بے شک لکل نفس ہر ایک نفس کے لیے ظلمت ظلم کیا اس نے ما فی الارض ایسا نفس جس نے ظلم کیا، ما وہ جو فی الارض زمین کے اندر ہے، ولو ان لکل نفس ما فی الارض لفتدت بے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت البتہ فدیہ دے دے بھی اس کا، یعنی ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں موجود ہے اور وہ اسے فدیے میں دے دے، ٹھیک ہے، وَأَسَرُّوا اور چھپائیں گے وہ الندامت ندامت کو، لما جب رأوا وہ دیکھیں گے العذاب کو، أسروا رأوا جمع مذکر غائب، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب عذاب کو دیکھیں گے، وقضی اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا خبردار، ان للہ بے شک اللہ کے لیے، ما وہ سب کچھ ہے، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، الا خبردار، ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق برحق ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ ہوا وہ یحیی زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹھائے جاؤ گے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب لٹھائے جاؤ گے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، قد جاءتکم یقیناً آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ نصیحت، موعظۃ نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء اور شفاء، لما اس کی جو فی الصدور سینوں کے اندر ہے، وہدن اور سراپا ہدایت، ورحمت اور باعث رحمت، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماری کی شفا آ چکی ہے، جو کہ مؤمنین کے لیے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فَبِذَالِكَ تو اسی پر، فَلْيَفْرَحُوا انہیں خوش ہو جانا چاہیے، فَلْيَفْرَحُوا فَلِيَفْرَحُوا یہ فا الگ لفظ ہے، تو لیفرحوا انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، امر کا صیغہ، امر غائب، جمع مذکر غائب، امر غائب کا صیغہ لیفرحوا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امر، لام امر سے پہلے فا آ جائے، لام آ جائے، واو آ جائے، ثم آ جائے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے تو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر وہ زیادہ بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کر رہی ہیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے،
अराअयतुम, ये तो बताओ, माँ, वो जो अनजला, नाजिल किया, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिर रिस्किन, रिस्क में से। यानी ए नबी अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए, ये बताओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा है, फजाल तुम, फिर बना दिया तुमने, मिनहुम, उसमें से, हरामन, हराम, व हलाला, और हलाल, फिर तुम उसमें से कुछ को हराम और कुछ को हलाल करार देते हो। कुल, आप कह दीजिए, अल्लाह, ये असल में था अल्लाह, जिस तरह आल आना था, इसी तरह ये भी अल्लाह। पहला हमजा जो है इस्तिफाम के लिए, सवाल के लिए, दूसरा हमजा लफ्ज अल्लाह का, दूसरे हमजे को अलिफ से बदल दिया, अल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने, अदीना, इजाजत दी, लकुम, तुम्हारे लिए, अम, या, अलल्लाही, अल्लाह ताला पर, तफ्तरून, तुम झूठ बांधते हो, बात बनाते हो। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो रिस्क उतारा है, फिर तुम उसमें से कुछ को हराम और कुछ को हलाल करार देते हो। आप फरमा दीजिए कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें इसकी इजाजत दी है, या तुम अल्लाह पे झूठ बांधते हो। वमा ज़न्नु, वमा, और क्या, ज़न्नु, ख्याल है, अल्लज़ीना, उन लोगों का, यफ्तरूना, जो झूठ बांधते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पे, अल-कज़िब, झूठ, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। यानी जो लोग अल्लाह पे झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन, उनके मुतालिक क्या ख्याल है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लजू फज़लिन, अलबत्ता फजल वाला है। यहाँ पे लजू, ये जू का माना होता है वाला, जू लाम के ऊपर जो जबर है, ये अलबत्ता के माना में है। जू का माना होता है वाला, फजलिन, फजल, ये जो फजल वाला, ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला जो है लजू में आना चाहिए। अलबत्ता फजल वाला है, अलन्ना, से लोगों पर, वलाकिन अक्सरहुम, और लेकिन उनमें से अक्सर, ला यशकुरून, शुक्र नहीं करते। यानी बेशक अल्लाह ताला लोगों पे फजल वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। वल्हम्दुलिल्लाह, ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये तर्जुमा समझ में आ गया होगा। आयत नंबर 46 से लेकर आयत नंबर 60 तक तर्जुमा आपके सामने बयान हो चुका। अब हमने लास्ट टाइम जो सबक पढ़ा था, आयत नंबर 45 तक, उसमें तर्जुमा तो हमने कर लिया था, लेकिन आयत नंबर 40 तक हमारी तफसीर पहुंच गई थी। आयत नंबर 40 तक हमारी तफसीर पहुंची थी। तो आज इंशाअल्लाह बाकी जो है उसका भी तर्जुमा कर लेते हैं, तफसीर जो है बकिया हिस्से का भी कर लेते हैं। तो जिस तरह आपको मालूम है, सबसे पहले हम रबत बयान करते हैं, लिंक जो है साबका असबाक के साथ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। शुरू में कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत का जिक्र हुआ, फिर उसके बाद तौहीद का मसला बयान हुआ, अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल दिए, शिर्क का रद्द फरमाया, और फिर दोबारा कुरान की हक़ानियत का जिक्र हुआ, और ये बताया गया कि ये अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई किताब है, गलतियों से पाक है। और फिर तकजीब करने वालों, जुटलाने वालों की मजम्मत हुई। तो यह आयत नंबर 41 में यही बयान कर रहे हैं, रिसालत और क़यामत को एक साथ जमा करके बयान कर रहे हैं। तो कुफ़ार और मुशरिकीन अम्बिया की नबूवत और रिसालत से मुतालिक तरह तरह की शुबहात पैदा करते थे, रिसालत की तकजीब करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे मुकज़्ज़िबीन के मुतालिक फरमाया, व इन कज़्ज़बू का, अगर ये लोग आपको जुटलाएं तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि तकजीब का सिलसिला जो है शुरू से आ रहा है। कुफ़ार और मुशरिकीन ने हमेशा तौहीद, रिसालत, वही इलाही, वक़ूअ क़यामत को जुटलाया, और तकजीब रिसालत ही में, उसके ज़िमन में मुशरिक कहते हैं कि तुम भी हमारे जैसे इंसान हो, हम तुझे नबी कैसे मान लें। तुम्हारी ज़ाहिरी हालत भी बज़ाहिर कोई अच्छी नहीं है, माली पोजीशन भी, फाइनेंशियल हालत भी आपकी अच्छी नहीं है,
ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، کوٹھی بنگلہ اور باغات نہیں ہے، تو آخر کس بات پر تمہیں رسول مان لے؟ اصل میں مشرکین جو ہے ان کا خیال یہ تھا، ان کا باطل خیال تھا کہ نبی اور رسول وہ شخص ہو سکتا ہے جو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہو، جائیداد والا ہو، امیر کبیر ہو، بڑے حیثیت والا ہو، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کہتے تھے کہ اگر نبی ہوتا تو مکے اور طائف جیسی دو عظیم بستیوں میں سے کوئی بڑا سردار ہوتا، کہ اللہ کے پاس نبوت کے لیے ابو طالب کا یتیم بتیجا ہی رہ گیا تھا۔ تو اسی بنا پہ وہ لوگ اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، میرے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم ان کاموں سے بیزار ہو جو میں انجام دیتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم انجام دیتے ہو۔ وَأَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی کی یا جھوٹ باندھا تو اس کی جواب دہی میں کروں گا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ ٹھیک ہے؟ جی آواز کے بارے میں کنفرم کر لے، آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں؟ تم اس کے ذمہ دار نہیں ہوگے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے حق اور صداقت کی تکذیب کی، توحید اور رسالت کو نہ مانا، قیامت کا انکار کیا، تو اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حق ظاہر ہوتا ہے تو اس کے مخالفین اس پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تو تان تشنیع کرنے والوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، اعتراض کرنے والوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ یہ تکذیب کرنا، جھٹلانا، نہ ماننا، یہ باطل پرستوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا، سب کو اپنے اپنے اعمال کا جلد ہی حساب چکانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکذبین کی، جھٹلانے والوں کی ایک خصلت یہ بھی بیان کی، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں توجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کان تو آپ کی طرف کرتے ہیں لیکن ان کے دل کے کان متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سننا نہ سننا دونوں برابر ہے۔ اسی لیے فرمایا پیغمبر افانت تسمع الصم، کیا آپ ان بہروں کو سنائیں گے جن کے دل کے کان بند ہے، ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل بھی نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو سنانے کا فائدہ کیا؟ اور یہ لوگ آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ انفال میں بھی ہم نے پڑھا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی جسے صحیح طور پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکذبین کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کی بات دل سے سنتے ہی نہیں، تو آپ ان کو زبردستی کیسے سنا سکیں گے؟ پھر سماعت کے بعد بصارت کا ذکر فرمایا، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہے جو آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، یعنی بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ دل کے اندھے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟
یعنی جو لوگ دل کے بہرے ہیں اور اندھے ہیں وہ آپ کی بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دل کے اندھے پن کے بارے میں سورہ حج میں موجود ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یاد رکھو اکثر ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں پڑی ہوئی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں اچھی بات جمتی ہی نہیں ہے۔ جو شخص بصیرت سے محروم ہو وہ کسی اچھی چیز سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا صرف خالی سننا، خالی دیکھنا یہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک انسان کے دل کے کان اور آنکھیں کھلی نہ ہو، جب تک کسی نیکی کی طلب اور شوق نہ ہو، اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں رکھتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ظاہری طور پہ سننا اور دیکھنا اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک دل متوجہ نہ ہو۔ اس زمانے کے جو مستشرقین ہیں ان پہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے۔ مستشرقین سے مراد وہ کفار ہے جو دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وہ ان کو شریعت کا بہت زیادہ نالج ہوتا ہے اسلام کا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ یہودی ہوتے ہیں، عیسائی اور ہندو، یہ اہل قلم، یہ سیرت پاک پہ قلم اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی اسلامی کتابوں کے دفاعے لکھتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ متعصب نہیں ہے، بلکہ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے بھی اسلامی اصولوں کے معترف ہے۔ لیکن یہ ان کی صرف چالاکی ہے، ان کے کان بہرے ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہیں، وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرتے، بلکہ اسلام کی حمایت کی آڑ میں وہ اس پہ شب خون مارتے ہیں۔ بظاہر کسی تصنیف کا دیباچہ پڑھیں تو یہ لوگ بڑے منصف مزاج نظر آئیں گے، لیکن اس کتاب کے اندر اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام پہ رقیق حملے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی یہی ہے، بظاہر وہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو رجعت پسندانہ مذہب قرار دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے نبی تھے، ان کی تعلیمات اس زمانے کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ یہودی اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو ظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی ہے، لیکن اندر تعصب اور خباثت بری ہوئی ہے۔ مشرکین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ دل کے بہرے اور اندھے ہیں، اور اسی لیے حقیقت سے محروم ہے، ان کے دل کے کان اور دل کی آنکھیں بند ہے، اس لیے ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ خود ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں جن کی بنا پہ جہنم کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے کذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تو تیری اپنی کمائی ہے جو تیرے ہاتھوں نے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ کبھی زیادتی نہیں کرتا، وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ لیکن یہ خود انسان ہے جو اپنی کارکردگی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ جو فکر اور عقیدہ تم نے اپنایا، جو اعمال فاسدہ انجام دیے، یہ انہی کا ثمرہ ہے، اسے بھگتو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم صبر کرو یا نہ کرو اب تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم نے قرآن اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی، آج کے دن کو جھٹلایا، شریعت اسلام کا انکار کیا، اللہ کے قانون کی پرواہ نہ کی، تو یہ تمام چیزیں جمع ہو کے تمہارے لیے عذاب کا مبنی بنیں گی۔ آج تو تم دندناتے پھرتے ہو، قرآن اور رسالت کی تکذیب کرتے ہو، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، لیکن یاد رکھو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کریں گے، اس دن انہیں احساس ہوگا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ،
ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھر ٹھہرے، ہماری دنیاوی زندگی تو نہایت قلیل تھی۔ دنیا کی پوری 50 60 یا 100 سالہ زندگی ایسی محسوس ہوگی جیسے کوئی شخص گھنٹہ 2 گھنٹے خوش گپیوں میں گزار دیتا ہے۔ دوسری جگہ زحن کا لفظ آتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کی طوالت اس قدر معلوم ہوگی جیسے کوئی شخص دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے دردناک عذاب کے پیش نظر زندگی بھر کا عیش اور آرام نہایت حقیر نظر آئے گا۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، یتعارفون بینہم، کہ وہ جھٹلانے والے مکذبین ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، البتہ متقی لوگ کسی کے کام آ سکیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اپنے بھائیوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بنا دیا، تبدیل کر دیا۔ اگرچہ ان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے عزیز و اقارب کو پہچانتے تھے، حرکات و سکانات سے مدد کے لیے پکارتے تھے، لیکن کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ وہ قیامت کا حال بھی ایسا ہی ہے، مجرمین اپنے عزیزوں کو پہچانیں گے، ان سے تعارف ہوگا، لیکن چونکہ وہ دنیا میں کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے رہے، ظلم اور زیادتی کرتے رہے، بد اخلاقی اور برقراری کا مظاہرہ کرتے رہے، تو یہ تعارف کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور انہیں اپنے کیے کی سزا مل کے رہے گی۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، بے شک خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ گویا تکذیب رسالت کے ساتھ تکذیب قیامت کا ذکر بھی آ گیا، انہوں نے قیامت کو برحق تسلیم نہ کیا، محاسبے کے عمل پہ یقین نہ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ محاسبے کے وقت ہر آدمی خود جواب دے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، کوئی وکیل میسر نہیں آئے گا کہ کسی مجرم کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کر دے۔ اس وقت ہر شخص کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہی کچھ ہوگا جو اس نے اس دنیا میں کمایا۔ وما کانوا مہتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، اس دنیا میں وہ گمراہی میں پڑے رہے، آیات الہیہ کی تکذیب کی، قیامت کا انکار کیا، تو آج سخت خسارے میں ہوں گے اور ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر آگے مزید قیامت اور عذاب آخرت کا ذکر مختلف انداز سے کیا گیا۔ آج جو آیات ہم نے ترجمہ جن کا پڑھا، اب تک جو ہے کل کے سبق کی تفسیر جو ہے وہ بیان ہوتی رہی۔ اور جب ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ چیزیں جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے تھے، یعنی نافرمانوں کی گرفت اور عذاب سے متعلق بعض حصوں کا اظہار ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض حقائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ مشرکین مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل وغیرہ کا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بدر کے مقام پہ چھوڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا تم کس شان و شوکت کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ذلتناک شکست سے دوچار کیا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ایک صورت یہ بھی ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے جن سے ان مکذبین کو ڈرایا جاتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر باتوں کو آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں پورا کیا۔ کیسر و کسرا کی شکست اور دنیا کی باقی طاقتوں پر اسلام کا اجتماعی غلبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی مکمل ہوا۔
تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرمین کی سزا ہم آپ کو آپ کی حیات مبارکہ میں دکھا دیں یا آپ کے بعد ظاہر کریں، ہر صورت میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ دنیا کے معاملات کوئی بھی ڈھنگ اختیار کریں، بالآخر ہر اچھے بڑے کو ہمارے ہی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منکرین اور مکذبین ہماری سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں ہماری پیشی سے مفر نہیں ہوگا۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام پہ گواہ ہوں گے، جو کچھ یہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، ان ملاقات کے وقت سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ تو اس جملے میں مجرمین کو تنبیہ کی گئی وہ یہ خیال نہ کرے کہ اپنی قبیح حرکات کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ انہیں لازماً اپنے کیے کا بدلہ چکنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منکرین پر ایک اور انداز سے زجر کیا۔ ارشاد ہوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت قوم اور گروہ کے لیے رسول مبعوث کیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے آخری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب کسی قوم کے پاس رسول آ جاتا ہے تو وہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں حسن و قبح سے آگاہ کرتا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز سکھاتا ہے، حلال و حرام کے احکام بتاتا ہے، اور پھر جب قوم اپنے رسول کی باتوں کو ٹکرا دیتی ہے قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو ان کے اعمال، ان کے کیے ہوئے اعمال کی سزا دی جاتی ہے۔ تو اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھی طرح سمجھا دیں اور پھر ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اگر نبی کسی غیر زبان میں آتا تو قوم اعتراض کر سکتی تھی کہ وہ نبی کی بات پوری طرح سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے اس کے اتباع سے محروم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو پہلے ہی رفع فرما دیا اور ہر نبی کو اس کی قومی زبان دے کے مبعوث فرمایا۔ دوسرا اصول اللہ نے یہ بھی بیان کیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس سزا میں مبتلا نہیں کرتے جب تک وہاں رسول نہ بھیج دیں۔ جو قوم کے لیے انذار اور تبشیر کا فریضہ انجام دے، انہیں عذاب سے ڈرائیں اور نیک اعمال کے نتائج کے بارے میں خوشخبری سنائیں، اس کے بعد بھی اگر قوم تکذیب کے مرتکب ہوتی ہے تو پھر وہ عذاب کی حقدار بن جاتی ہے۔ اور اللہ کا عذاب مختلف طریقوں سے آتا ہے، کبھی اللہ اس دنیا میں خود مؤمنین کے ہاتھوں سے مجرموں کو سزا دے دیتا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مجرمین کو خارجی طور پہ سزا دے، یا یعذبہم اللہ بایدیکم، خود مؤمنین کے ہاتھوں سے انہیں سزا میں مبتلا کر دے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر بات کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جب کسی قوم کے پاس رسول آ جاتا ہے اور وہ فریضہ تبلیغ ادا کر دیتا ہے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، نہ کسی کی اجر میں کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی کے ناکردہ گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈالا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عدل اور انصاف کے ساتھ تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ مشرکین کی بد نصیبی دیکھو کہ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب آ جانے کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔
جس عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو طریقوں سے دیا۔ پہلی بات، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کے سوال کا جواب یہ دے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ تم اپنے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہی ہو لیکن عذاب لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہے، اپنے وقت پہ آتا ہے۔ تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے یا نقصان کو دور کرنے پہ بھی میں قادر نہیں ہوں۔ چھ جائے کہ تم پہ عذاب لے آؤں، الا ماشاء اللہ، مگر سوائے اس کے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم یا فرد کو سزا دینا چاہتا ہے تو وہ مختار کل ہے، اپنی مشیت کے طور پہ ایسا کرنے پہ قادر ہے۔ وہ جب اور جس طرح چاہے جس کو چاہے سزا دے۔ انسانوں کو تو اس کی سزا کی نوعیت کا بھی علم نہیں ہے، یہ تو تمہاری ہٹ درمی ہے جو سزا کا مطالبہ کرتے ہو۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کی سزا کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا مقررہ وقت پہنچ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے، عین وقت پر ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو نافرمانوں کی گرفت سیلاب اور طوفان کی طرح اچانک آتی ہے، وہ پکڑے جاتے ہیں۔ انسان کی انفرادی موت اور قیامت کی مجموعی موت جو ہے وہ بھی اچانک ہی آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کس وقت آ جائے۔ تو ہر صاحب عقل اور صاحب شعور کو خبردار کیا گیا کہ وہ اس اچانک موت کے لیے ابھی سے فکر کر لے۔ تو مشرکین کے جواب میں پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ میرے اختیار نہیں ہے، عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ عین وقت پہ وہ بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے پیغمبر علیہ السلام، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، آپ کہہ دیجئے اللہ کا عذاب اگر رات کو آ جائے یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم لوگ اس عذاب میں سے کس چیز کے بارے میں جلدی کرتے ہیں؟ کیا عذاب کوئی اچھی چیز ہے جسے وہ طلب کر رہے ہیں؟ عذاب تو بہرحال عذاب ہے، جس وقت بھی آئے گا پھر چھوڑے گا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں رات کے لیے لیل کے بجائے بیات کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بیات کے دو معنی آتے ہیں، یعنی رات گزارنا، دشمن پہ شب خون مارنا۔ اس طرح دشمن کو سزا دینے کے لیے رات کے آخری حصے میں شب خون مارا جاتا ہے، اسی طرح یہ آیت بھی دھمکی آمیز ہے کہ رات کے وقت ان پہ اچانک عذاب آ جائے تو وہ اس میں سے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا؟ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاؤ گے، اس وقت ایمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، حالانکہ اس وقت تو کہتے تھے کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا۔ جب عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا تو بعض کو اس پہ یقین آ گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشہ کا جو عذاب ہے اس کو تم چکھ لو۔ تم کفر شرک اور تکذیب کرتے تھے، جب تک عذاب کا ظاہر نہ ہوا تم نے ایمان قبول نہ کیا، لہذا اب تم ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھنا، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس چیز کا جو تم کماتے تھے، یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، انما ہی اعمالکم نحصیہا علیکم، یہ تمہاری ہی اعمال ہے جب میں نے شمار کر رکھا ہے، آج تمہیں ان کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے تمسخر آمیز لہجے کا ذکر فرمایا، پیغمبر وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌ هُوَ، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب کا آنا واقعی اور حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے پیغمبر قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ، آپ کہہ دیں ہاں
میرے رب کی قسم یہ عذاب برحق ہے، واقع ہو کے رہے گا، مجرمین کو ضرور سزا ملے گی، قیامت برپا ہوگی، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی کسی اسکیم کو ناکام بنا کے بچ جائیں گے، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، یعنی اس کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا سکتے، تمہیں توحید، رسالت اور معاد کے انکار کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ پھر آگے بیان کیا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی جانے جائے پناہ نہیں ہوگا، یہ اپنی جان کے بدلے میں بڑے سے بڑا معاوضہ دے کے بھی خلاصی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ولو ان لکل نفس ظلمت، اگر ہر ظالم نفس کے لیے وہ سب کچھ ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں اس وقت موجود ہے، اور وہ یہ سب کچھ ادا کر کے بھی جان بچانا چاہے گا، تو فرمایا لفتدت بھی، اس سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے ما تقبل منہم، یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ظلم بڑا وسیع لفظ ہے، سب سے بڑا ظلم کفر اور شرک ہے، والکافرون هم الظالمون۔ شرک کے متعلق بھی آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت عظیم ظلم ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک بہت بڑے ظلم ہے، اس کے بعد اعمال میں ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جان و مال پہ ہاتھ ڈالنا، بے عزت کرنا، فرائض کو چھوڑنا، مار پیٹ کرنا، مطلب چھوٹی سی چھوٹی لغزش اور بڑے سے بڑے گناہ پہ ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر ظلم سے مراد کفر اور شرک کا ایک ارتکاب ہے، کہ جو لوگ اللہ کی توحید، اللہ کی رسول کی رسالت، قیامت اور حشر نصر کا انکار کرتے ہیں، وہ ظالموں کے فہرست میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کسی نے بھی ظلم کیا ہو، وہ اگر زمین بھر کی چیزیں بھی فدیہ میں دے کے اپنی جان عذاب الہی سے چھڑانا چاہے گا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ اول تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری زمین کا مال و دولت، اس کے دفینے اور خزینے کسی ایک شخص کی ملکیت میں آ جائے، اور اگر بالفرض محال اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ شخص یہ سب کچھ اپنی جان کے بدلے قربان کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا خمیازہ جو ہے وہ بہرحال بھگتنا ہوگا، اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ زمین بر سے ڈبل مال بھی ان کے پاس ہو، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، پھر بھی انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی جرم سے بچ نکلنے کے کئی راستے ہیں، کئی سفارش، کئی رشوت، کئی طاقت کے بل بوتے پہ جیلیں جو ہے وہ توڑ دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا، ظلم کرنے والے ضرور پکڑے جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو اگر لوگ اس دائمی عذاب سے بچنا چاہتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی دنیا میں ایمان لے آئے، ظلم اور تعدی سے توبہ کر لے، حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ عمل پیرا ہو جائے، اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ظلم کرنے والوں کی حالت کیا ہوتی ہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اس دنیا میں تو بڑے تم طراق طریقے سے رہتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے، وقت کسی کو حاضر میں نہیں لاتے، لیکن حشر کے میدان میں جب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو پھر اپنے نوکر، چاکر، ملازم، ماتحت، واقف کار اور گھر والوں سے شرمسار ہوں گے کہ وہاں تو ہم ان پر حکومت کرتے تھے لیکن آج انہی کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنے دل میں نادم ہوں گے، وہ اس ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر ندامت کو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملتا، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر لوگ چیخ و پکار بھی کریں گے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں اثر کا لفظ دو متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اس کا ایک معنی چھپانا بھی ہے، ظاہر کرنا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجرم لوگوں کے سامنے فرد جرم رکھ دی جائے گی تو اس وقت بڑا واولہ کریں گے، اپنے کیے پہ پچھتائیں گے، اپنی ندامت کا کھلے عام اظہار کریں گے کہ ہم نے دنیا میں بہت برا کیا، لیکن وہاں چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ مطلب ندامت کو چھپانا یا ظاہر کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر اس دنیا میں توبہ کر لیتے تو معافی مل جاتی، مستقبل روشن ہو جاتا، لیکن قیامت کے دن صدق کے دل سے معافی بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا، نہ کسی کا عمل دوسرے پہ ڈالا جائے گا اور نہ کسی کو نہ کیے ہوئے گناہ میں پکڑا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بالکل حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، ہر چیز اس کی پیدا کردہ ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ تاہم اس نے اپنی رحمت سے بعض چیزوں کو عارضی طور پہ بندوں کی ملکیت میں دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے استعمال کے لیے اپنا حق کی ملکیت استعمال کر سکیں۔ انہیں حلال حرام جائز ناجائز سے مطلع کر دیا گیا، خبردار کیا گیا کہ تم ان چیزوں کے حقیقی مالک نہیں ہو، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کے احکام کے مطابق تم نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ غلاموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے خادم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے انہیں تمہارے سپرد کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم ان کے حقیقی مالک ہو، ان کے معبود بن گئے ہو۔ مطلب دنیا کی ہر چیز کا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس نے انسانوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ اگر بندے اللہ کے احکامات کے مطابق کام کریں گے تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ کے باقی بن جائیں گے، آخرت میں انہیں اپنے اعمال کی سخت جواب دینا ہوگا۔ ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ الا ان وعد اللہ حق، تو خوب سن لو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے بالکل برحق ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی بیان کی، ہوا یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، کوئی حکیم ڈاکٹر یا سائنسدان کسی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ الحی، حیات کا مالک ہے، جس کو جتنی چاہے زندگی دے، اور موت بھی اسی کے اختیار میں ہے، جب چاہتا ہے کسی کو موت دیتا ہے۔ تو یہ بات تمام انسان تسلیم کرتے ہیں کہ موت کے اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اصل موت بھی اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، سب اسی اللہ کے سامنے پیش ہوگے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق جواب دو گے۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے تو پھر کفر اور شرک کی بجائے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید آ جائے گی، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا، اور قیامت والے دن پھر تم کامیاب ہوگے۔ قیامت والے دن پھر تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے۔ پھر آگے فرمایا یا ایوہ الناس، قرآن مجید کی 4 صفات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ موعظت، وعظ اور نصیحت کو کہا جاتا ہے، گویا قرآن مجید اول تاخیر نصیحت پہ مشتمل ہے۔ جو شخص اس نصیحت پہ عمل کرے گا وہ برائی سے بچ جائے گا۔ تو وعظ انسان کے دل اور دماغ سے تاریکی والے تمام مادوں کو دور کر دیتا ہے، اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی صفت یہ کہ موعظت ہے، تبلیغ دین کے لیے بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
حکمت اور اچھی موعظت کے ساتھ دعوت دو۔ دوسری صفت وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماری کے لیے بمنزلہ شفا کا ہے۔ تو پہلی صفت موعظت کا تعلق انسان کے ظاہر سے تھا کہ وہ انسان کے ناجائز افعال کو جائز میں بدل دیتی ہے، اور اب دوسری صفت شفا کا تعلق باطن سے ہے، انسان کو باطنی بیماریوں سے پاک کرنا قرآن مجید کا خاص موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس کتاب کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، تکبر، ان جیسی روحانی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ انسان کو روحانی بیماریوں سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جسمانی بیماریوں سے کئی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ان بیماریوں کا علاج قرآن مجید میں ہے، تو جو شخص قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرے گا وہ اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ یہاں پر ظاہری بیماریوں کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ بالطبع ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو اللہ تعالیٰ ظاہری بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں، ایک زائد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے ظاہری بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے علیکم بالشفاءین، کہ اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم پکڑ لو، یعنی دو چیزیں باعث شفا ہے، العسل والقرآن، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ شہد کے متعلق فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید کے لیے بھی شفا کا لفظ اس آیت میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے۔ اور تیسری صفت بیان کی وہودن، کہ باطنی بیماریوں کو دور کر کے ان کی جگہ سچے عقائد اور پاکیزہ اخلاق کو جگہ دینا، یہ ہدایت میں شامل ہے۔ اسی لیے بزرگان دین تخلیہ اور تجلیہ کا درس دیتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے گندی چیزوں کو نکال دے، یہ تخلیہ ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو جمع کر لے۔ پاکیزہ عقائد میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی کتاب، ملائکہ، قیامت، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ کامل یقین جو ہے یہ شامل ہے، اس کو تجلیہ کہتے ہیں، اور یہی چیز ہدایت کے نام سے موسوم ہے۔ اسی ہدایت کے حصول کے لیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جواب میں اپنی پاک کتاب کو پیش فرماتے ہیں کہ کس زندگی کی کسی موڑ پہ بھی ہدایت کی ضرورت ہو تو قرآن مجید رہنمائی کرے گا۔ اس میں بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے جن کی روشنی میں پوری انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پانچویں صفت بیان کی کہ جب انسان اپنے باطن کو تمام رذائل سے پاک کر دیتا ہے، گندے عقیدوں کو چھوڑ دیتا ہے، کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑ کر اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کو جمع کر لیتا ہے، اسی طرح اپنے ظاہر کو تمام ناشائستہ افعال سے بچا لیتا ہے، اعمال حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے، تو وہ ہدایت کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو گویا موعظت، شفا، ہدایت کا نتیجہ رحمت کی صورت میں نکلتا ہے۔ جب تک ان تین چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بعض مفسرین ان صفات کی تعبیر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ موعظت سے مراد شریعت ہے، شفا کو طریقت سے تعبیر کیا گیا، ہدایت کو حقیقت کے معنی میں لیا گیا، اور رحمت کو نبوت اور خلافت کا عنوان دیا گیا۔ وہ قرآن مجید ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس لیے ارشاد ہوا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کے لیے ہدایت ہے، اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہے۔ پھر فرمایا اے پیغمبر قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، تو اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے۔ قرآن مجید اور ہدایت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فضل کا طلبگار ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی ہے
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, ए अल्लाह मैं आप से तेरे फजल और तेरी रहमत का तलबगार हूँ। तो ये चीज़ें कुरान मजीद की मारिफत हासिल होती है, और जिसे हासिल हो जाए उसे खुश होना चाहिए। व खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये बेहतर है इन चीज़ों से जिन्हें इंसान ज़िंदगी भर जमा करते हैं। नादान लोग दुनिया के हकीर मालो दौलत पे दंदनाते फिरते हैं, हालांकि ये चीज़ें चंद दिन के बाद ख़त्म हो जाने वाली है। उसके बाद दुनिया को तलब करने वाले सख्त तकलीफ में मुब्तला होंगे, लेकिन कुरान मजीद और हिदायत की बदौलत इंसान को अबदी राहत हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के साथ इंसान को खुश हो जाना चाहिए, कुरान मजीद के साथ खुश हो जाना चाहिए, और फिर इसकी तालीम हासिल करके नसीहत, शिफा, हिदायत और रहमत का मिस्ताक बनना चाहिए। हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि हम कुरान मजीद से महब्बत करें, उसकी नसीहत पे अमल पेरा हो के उसके बतलाए हुए तरीके से तखलिया और तजलिया हासिल करें, हमारे बातिन से तमाम बीमारियां दूर हो जाए, हम में अच्छे अखलाक आ जाए। इसीलिए फरमाया कि ये बेहतर है उन चीज़ों से जिनको ये लोग दुनिया में जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आयत नंबर 58 तक तर्जुमा और तफसीर बयान हो गया। आयत नंबर 59 और आयत नंबर 60, इनका तर्जुमा आपके सामने हो चुका है। इनकी तफसीर अल्लाह ने चाहा तो फिर कल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के शुरूर और फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए। कुरान मजीद की बरकत से हमारे तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात और मसाइब को दूर फरमाए, हल फरमाए, सआदत वाली, आफियत वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हर किस्म के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।